السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن پاک کی آیتوں کی سردار کہا ہے، یہ وہ بڑی آیت ہے۔ اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی، ساتھ ساتھ ہی تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ وہ ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، الا سوائے ہو اس کے، سوائے وہ اس کے یعنی وہی ہے صرف، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم رہنے والا ہے یعنی سدا رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حی ہے یعنی زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی ہماری جیسی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو ایک عطا کی ہوئی ہے، ہماری زندگی تو اس کی اپنی دی ہوئی ہے اور کچھ ہی عرصے کے لیے دی ہوئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ادھار مانگ کے آئے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ہمارے تو وہ زندگی ہے، اور خواہشات سے لبریز زندگی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں پھنسی ہوئی ہے، مجبور اور لاچار زندگی ہے، اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس کی زندگی القیوم وہ زندہ رہنے والا ہی نہیں ہے بلکہ قائم رہنے والا ہے، سدا رہنے والا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، اس کی اپنی ہے۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ یعنی اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم اور نہ ہی نیند۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے تو یہی چیزیں ہیں، اور ان کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے درمیان کی ساری مخلوقات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اور انسان اور جن ہر چیز پیدا کی ہے وہ ہم دن رات دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کی ہے۔ اور اگر وہ ہماری بھی ہے، اگر وہ انسانوں تمہاری کچھ ملکیت ہے بھی، تو وہ اس کی دی ہوئی ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ تم صرف اس کے امین ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے مالک ہرگز بھی نہیں ہو۔ تو جب تک تمہاری زندگی ہے، بلکہ بعض اوقات زندگی میں بھی وہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تمہاری ملکیت میں آتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ تم سے لوٹ جاتی ہیں یا تم سے ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی کے لیے آسمان و زمین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھا اور ہے، اس کے اندر کی ہر چیز اسی کی ہے۔ من کون ہے، ذی جو یشفع سفارش کرے گا، عندہ اس کے پاس، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا، الا سوائے باذن اس کے حکم کے، یعنی کہ کون ہے جو اس کے حضور اس کے سامنے بول سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، کسی کی بھی، کسی کی سفارش کون کر سکتا ہے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کے اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اس کی اجازت ہو تو کوئی کر سکے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا وہ جو کچھ، ایدیہم سامنے ہے ان کے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اس کی حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یعنی آخرت میں اللہ ہی حکم دیں گے، تو اگر کوئی کسی انسان کی سفارش کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی بھی اگر کسی مخلوق کی اپنی کسی امتی کی سفارش کرنا چاہے گا
تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جتنی اجازت دیں، یعنی جو اللہ چاہے گا وہ اللہ ان سے بلوائے گا، ان سے کہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ان کو اجازت مل گئی، چاہے وہ نبی پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں، تو ان کی سفارش بھی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کسی کی بھی سفارش نہیں چل سکتی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ چل سکتی ہے، اور اس کے کہنے سے اتنی ہی چل سکتی ہے جتنی وہ چاہتا ہے، وہ جتنی ان کو اجازت دیتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی تمام مخلوقات کی وہ اندرونی بیرونی چھائیاں برائیاں ہر چیز وہ جانتا ہے۔ جو انہوں نے چھپ کے گناہ کیے یا کر چکے وہ بھی جانتا ہے، اور جو انہوں نے سامنے کیے وہ بھی جانتا ہے۔ جو ان کی برائیاں چھپی ہوئی ہیں، لوگوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، وہ بھی جانتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کسی کی کوئی کمپلین لکھوا دی تو کہیں اس کی کمپلین ہوئی، اس کا رجسٹر سامنے آیا تو سفارشی سامنے آ جاتے ہیں کہ جی نہیں اس میں تو کچھ اور لکھا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں جی۔ پھر اس کی جھوٹی اور سچی سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اس بندے کے سامنے کی چھپی ہوئی اور ظاہرہ ہر قسم کی برائیاں اور اچھائیاں جانتا ہے۔ جو اس کے قصور ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جس میں وہ بے قصور ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا، وہ سب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم سے، اس اللہ کے علم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ گھیر نہیں سکتے، اس کے علم کا گھراؤ نہیں کر سکتے، اللہ، سوائے بما شاء، جو اس نے چاہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا علم بھی کسی کو بھی مخلوق میں سے دیا ہے، وہ جتنا اس نے دیا ہے صرف اتنا ہی ان کو ملا ہے، اتنا ہی وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ اگر اس نے نبیوں کو، پیغمبروں کو علم دیا، یا اس نے فرشتوں کو دیا، یا فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں کے پاس بھیجا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جو علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہے، اور جتنا اللہ نے بھیجا اتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے، جو میں اس کو کہتا ہوں وہی کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ صرف اور صرف وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پاس علم بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، بے شک بہت زیادہ علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کے انبار عطا فرمائے وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے، لیکن وہ پھر بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی اتنا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جتنا ان کو عطا فرمایا وہ اتنا ہی لے سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو اللہ نے چاہا صرف اتنا ہی علم ان کے پاس ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ باتوں پہ یہی فرما دیا کرتے تھے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، جیسے کہ بعض لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک میں ہی جواب دیتا تھا کہ وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ کب آنی ہے وہ، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتائی تو ان کو معلوم نہیں ہوئی۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وسیع سمو لیا، کرسیہ، اس کی کرسی نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کو آسمان و زمین نے سمو لیا ہے، گھیرا ہوا ہے، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ، اور نہیں تھکاتی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ہے، حفظہما، ان دونوں کی نگرانی کرنا، ان دونوں کی نگہبانی اسے ذرا بھی نہیں تھکاتی، بالکل بھی اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ہوا اور وہی علی
علیجو بلند مرتبہ ہے، عظیم ہے، یعنی وہ بڑا عالی مقام ہے اور بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ یعنی کہ جس طرح انسان ہوتا ہے اس کو نیند آتی ہے، انسان ہوتا ہے اس کو اونگ کے بھی علاوہ نیند بھی بہت گہری آتی ہے، اور دن میں کئی دفعہ وہ اونگتا بھی رہتا ہے۔ چھوٹی سی اونگ بھی اس کو بعض اوقات بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا حادثہ ہو گیا، کیا ہوا تھا جی کہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ذرا سی اونگ آئی تو وہ کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ تو اتنی چھوٹی سی ایک اونگ سے ہی وہ اتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو سمویا ہوا ہے، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی جو حفاظت کرنا ہے اس اللہ کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ وہ دن رات بغیر نیند کے اور بغیر اونگ کے، بغیر تھکے ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور اسے ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑا ہی عالی مرتبہ ہے اور بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ اس کے مقام کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں جانچ سکتا۔ یہ آیت الکرسی بہت ہی فضیلت والی اللہ تعالیٰ نے آیت بنائی ہے، اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ بہت سی احادیث سے ہمیں اس کی فضیلت میں بہت سی باتیں ملتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو پڑھ کے اور اپنے اوپر دم کرنے کی بہت فضیلت ہے، رات کو پڑھ کے سونے کی فضیلت ہے، چوروں ڈاکوؤں اور ہر قسم کے درندوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے، مال و دولت کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ تو یہ تو آیت الکرسی کی ہم نے مختصر تفسیر پڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لفظی ترجمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا ہی عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔